یہ اب تک دے رہے ہیں، فروری 2010، یہ 4 مہینے پہلے کی بات ہے، فروری 2010، الفوز الجلی فی التوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کی کتاب ہے ابھی، اور اس میں بھی انہوں نے وہی لکھا ہے کہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ اب تک حوالے دیتے رہے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے، اور یہ ایسا کرتے ہیں جیسے یہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، کرتے ہیں صرف نظر آپ ان کی شناسائی سے بچ نہ پائیں گے جی آپ زمانے میں رسوائی سے، تو یہ رسوا ہو کے رہیں گے۔ پھر کہتے ہیں عرب دنیا میں جائیں تو آپ کو ان کی کتاب پہ ان کی تحقیق و تخریج ملے گی، ہر کے نیچے انہوں نے حوالے بنا دیے ہیں، جو عقیدے کے خلاف ہے سب موضوع کر دیا، ضعیف کر دیا، یعنی خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خرد۔ اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ حدیث نمبر 974، تابعی نے جو صحابی انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چومے وہ حدیث بھی انہوں نے نکال دی، پہلے بیان کیا 972 حدیث نکال دی، اس کے بعد بیان کرتے ہیں 974 حدیث نکال دی، تو 973 حدیث تو انہوں نے خود نکال دی، پھر ابھی البانی صاحب کو کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیثیں نکال دی، 73 نمبر کی حدیث تو خود نکال دی، یا نام نیاز شیخ الاسلام صاحب کا حافظہ خراب ہو گیا کہ وہ بھول گئے 72 کے بعد 73 آتا ہے، یہ 73 انہوں نے کیوں بیان نہیں کیا؟ وہ اس لیے بیان نہیں کیا کہ امام بخاری باب تقبیل الید میں 3 روایات لے کے آئے ہیں، پہلی 972 حدیث نمبر، اس کے بعد حدیث نمبر 973، اس کو علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حسن الاسناد، یہ روایت حسن الاسناد ہے، تو حسن الاسناد حجت ہوتی ہے روایت حکم میں، تو اگر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہاتھ چومنا بدعت ہے تو پھر یہ روایت بھی ضعیف ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اپنا ہر اس روایت کو جو ان کے عقیدے کے خلاف ہوتی ہے اسے ضعیف اور موضوع کہہ کے رد کر دیتے ہیں، تو یہ روایت بھی ضعیف ہونی چاہیے تھی، مگر یہ روایت حسن ہے، اور یہ روایت علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی صداقت کو، ان کے خلوص نیت کو اور اخلاص کو ثابت کرتی ہے، اور نام نیاز شیخ الاسلام کی بددیانتی کو ثابت کرتی ہے کہ ایک روایت تنہا ان کی پوری تقریر کی بے خو بنیاد اکھاڑنے کے لیے کافی ہے، اور ہم آگے بھی چلیں گے بھی، یہ ایک روایت حسن درجے کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں، ابھی تو میں نے یہ ایک بات بیان کی ہے، ابھی تو ان کے بہت سے کارنامے موجود ہیں، ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ البانی صاحب ہیں، کہتے ہیں میں ایک مقام بیان کر رہا ہوں، اور انہوں نے جو عقیدے کے خلاف تھا شروع سے لے کے سب انہوں نے نکال دیا، البانی صاحب نے سب نکال دیا۔ کہتے ہیں البانی صاحب عالم عرب میں بہت بڑے محدث گردانے جاتے ہیں، گردانے نہیں جاتے، وہ بہت بڑے محدث ہیں الحمدللہ۔ علامہ ناصر الدین البانی، اب میں آپ کے سامنے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کس مخلص شخصیت پہ بہتان لگایا گیا ہے۔ علامہ ناصر البانی البانیہ میں 1914 میں پیدا ہوئے، جب تحقیق و تخریج کے میدان میں قدم رکھا تو الزہریہ لائبریری میں وہاں کی انتظامیہ نے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو لائبریری میں آنے اور جانے کی اجازت دے دی بلا روک ٹوک، جس وقت چاہیں آ سکتے تھے اور جس وقت چاہے جا سکتے، اپنے تحقیق و تقریر کا کام کر سکتے تھے، اور انہوں نے ایک الگ سے کمرہ مرتب کر کے دیا ان کے لیے جس میں وہ اپنی تحقیق و تقریر کا کام کر سکیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے 3 سال مدینہ یونیورسٹی میں احادیث پڑھائی ہیں، اور وہاں کی کمیٹی کے بورڈ کے ممبر بھی رہے ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کو سعودی حکومت نے شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا، اور علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ کا 1,00,000 حدیثیں حفظ تھی، 1,00,000 حدیثوں کا حافظ کہ اپنے عقیدے کا پرچار کرے گا، یہ بہتان ہے علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ پر۔ یہ میں نے مختصر سا تعارف رکھا البانی صاحب کے حوالے سے، اگر میں ان کے بارے میں بیان کرنا شروع کروں تو یہاں شام ہو جائے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بخاری کہ 83 ابواب پورے الادب المفرد سے نکال دیے تخریج کے نام پہ۔ اب کہتے ہیں کہ آپ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں امام بخاری سے دکھائیں، امام بخاری کو کون مانتا ہے؟ کہتے ہیں امام بخاری کو بھی کہتے ہیں، امام بخاری کو کون مانتا ہے؟
جب امام بخاری کو جب مانے جب وہ ان کے مطابق لکھیں. تو کہنے لگے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ مسلک یہ بن گیا ہے کہ جو موافق ہو مسلک کے صحیح اور ضعیف موضوع، جو مسلک کے موافق ہو وہ صحیح ہے اور جو اس کے خلاف ہو وہ ضعیف موضوع اور من گھڑت ہے. نہ امام بخاری معیار ہے نہ امام مسلم معیار ہے، کوئی معیار نہیں. کہتے ہیں فقط اپنا عقیدہ معیار ہے. تو اہل علم کا شیوا تو ہمیشہ اصول اور فنی رہا ہے. نام نیاز شیخ الاسلام کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. امام بخاری نے پہلے جب انہوں نے اصول کی بات چھیڑی ہے تو ذرا اصول کی بات کر لیں. امام بخاری نے فقط اپنی بخاری کے لیے شرط رکھی ہے کہ اس میں صحیح روایت جمع کریں گے. اس کے علاوہ اور کسی کتاب کے لیے شرط نہیں رکھی امام بخاری نے کہ اس میں صحیح روایت جمع کریں گے. یہ امام بخاری کا مقدمہ فتح الباری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس میں امام بخاری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ پہلے مسانید ہوتی تھی، مسند احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے، ابن ابی شیبہ وغیرہ کی، اور اس میں ما یدخل تحت الصحیح و تحسین و کثیر و منہا یشمولہ تو ضعیف، صحیح حسن کے ساتھ ساتھ ضعیف روایت بھی مشتمل ہوتی تھی. اس کے بعد اسحاق بن راہوے امام بخاری کے شیخ اسحاق بن راہوے ان سے فرماتے ہیں امام بخاری سے، امام بخاری نقل کیا حافظ ابن حجر نے لو جمعیت کتابا مختصرا صحیح السنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فقال ذلك فی قلبی فاخذ فی جامع صحیح. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے یہ بات کہی اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم کوئی ایسا مجموعہ جمع کرو کتابوں کا کہ جس میں تمام روایات صحیح ہوں. اس کا مطلب بخاری سے پہلے بھی روایات ضعیف بھی ہوتی تھی، صحیح بھی ہوتی تھی، حسن بھی ہوتی تھی، اور بعد میں بھی صرف بخاری اور مسلم جس پر امت کا اجماع ہے کہ اس میں تمام روایات صحیح ہیں جو امام بخاری مسلم نے مرفوع روایات جمع کی ہیں. تو یہ کہتے ہیں. اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں لا مخرج فی ھذا الکتاب الا صحیح، میں نے اس کتاب میں فقط صحیح روایات کو جمع کیا ہے، اس کے علاوہ کسی کتاب کے لیے امام بخاری نے شرط نہیں رکھی. روئے زمین پہ کوئی یہ شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ امام بخاری نے اپنی ہر کتاب کے لیے شرط رکھی ہو کہ اس میں صحیح روایت جمع کریں گے. امام بخاری نے فقط اپنی بخاری کے لیے شرط رکھی ہے کہ اس میں صحیح روایت جمع کریں گے، اور اپنے مقدمے میں بات انہوں نے نقل کی ہے. فقط بخاری کے لیے یہ بات موجود ہے کہ بخاری میں صحیح روایت کو جمع کریں گے. اور الادب المفرد میں ایسے روات موجود ہیں جن کے بارے میں امام بخاری نے خود یہ حکم لگایا ہے کہ وہ ضعیف ہیں اور منکر الحدیث ہیں، اور میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان کو بیان بھی کرتا ہوں. سب سے پہلا راوی ہے الادب المفرد میں حدیث نمبر 111 میں لیث بن ابی سلیم، حدیث نمبر 111، اور یہ راوی ضعیف ہے. تہذیب التہذیب جلد 6 اور صفحہ نمبر اس کا 613. لیث بن ابی سلیم اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں، امام ابن معین فرماتے ہیں لیث ضعیف الحدیث ہے. اور اس کے بعد ابن سعد فرماتے کانا رجل صالح عابدن، وہ صالح شخص تھا مگر کانا ضعیف فی الحدیث، حدیث میں ضعیف تھا. اور اسی طرح امام احمد فرماتے ہیں لیس لا یفرح بحدیثہ قال محمد، امام محمد یعنی امام بخاری فرماتے ہیں ولیس صدوق الیحام، لیس سچا تھا مگر اس کو اوہام ہو جاتے تھے، غلطیاں کرتا تھا کثرت سے. اور امام حاکم نے امام احمد فرماتے ہیں لیس بالقوی، اور امام حاکم فرماتے ہیں مجموع علی سوء الحفظ، اس پر اجماع ہے کہ اس کو سوء الحفظ ہو گیا تھا، اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا. امام جوزجانی فرماتے ہیں ضعیف الحدیث ہے یہ. اور اسی طرح یعقوب بن شیبہ فرماتے ہیں وہ صدوق، سچا تھا مگر ضعیف الحدیث تھا. اور اسی طرح قالا ساجی، سچا تھا مگر اس میں ضعف تھا سوء الحفظ کو اس کا حافظہ خراب ہو گیا، کثرت سے غلطیاں کیا کرتا تھا. تو یہ وہ راوی ہے الادب المفرد